क्या क़यामत वाक़ हो चुकी है? इंसानी तारीख़ के सबसे बड़े और पुरअसरार सवालों में से एक, क्या क़यामत वाक़ हो चुकी है या फिर ये हकीकत में अभी होना बाकी है? अल्लाह ताला क्यों कुरान में क़यामत के मुतालिक बात करते हुए फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल करते हैं? क्या यह महज ज़बान की एक बलागत है या इसके पीछे एक गहरा राज छुपा है? आइए हम इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो हमें वक्त और हकीकत की हुदूद से मावरा ले जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कई मुकामात पर क़यामत के वाक़ होने का जिक्र फ़ेल माज़ी में करते हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है? मिसाल के तौर पर सूरतुल क़मर की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। अल्लाह ताला यहाँ अक़्तराबत यानी करीब आ चुकी है का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वाक़या पहले ही पेश आ चुका हो। लेकिन क्या वाकई यही नहीं बल्कि सूरतुल नहल आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क़यामत का आना तो एक पलक झपकने की देर जैसा है। अल्लाह ताला के लिए ये पलक झपकने की तरह है, तो क्या यह हमें कुछ अहम पैगाम दे रहा है? क्या क़यामत वाकई माज़ी की किसी नामालूम दास्तान का हिस्सा बन चुकी है? हदीस में भी हमें इस मौजू पर इशारे मिलते हैं। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ये निशानी मुकम्मल ना हो जाएं। लेकिन क्या इन निशानियों में से कुछ वाकई पेश आ चुकी हैं? क्या हमने इन निशानियों का मुशाहिदा किया है? क्या दुनिया के हालात पहले ही इन निशानियों की तस्दीक नहीं कर रहे? लेकिन फिर भी उलमा का कहना है कि क़यामत एक ऐसा दिन है जो आने वाला है। जुर्म की इंतहा का नाम क़यामत है। जब जमीन कप कपाएगी, आसमान थर थराएगा, पहाड़ रेजा हो जाएंगे, पानियों में आग लग जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने माजी के ज़माने का इस्तेमाल क्यों किया? कई उलमा का मानना है कि फ़ेल माजी का इस्तेमाल दरअसल ज़बान की बलागत है, ताकि क़यामत की हकीकत को ज़्यादा वाज़े और यकीनी बनाया जा सके। मगर एक और नज़रिया भी मौजूद है। कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत की निशानी है, ताकि ये बता सकें कि क़यामत का वक़ू अल्लाह के इल्म में उतना ही यकीनी है जैसे माज़ी के वाक़यात। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह दिन वाक़ई आ चुका है, या फिर यह सब एक ऐसे राज का हिस्सा है जिसे हमारी अकल अभी पूरी तरह समझ नहीं सकी? क़यामत के वक़ू की हकीकत मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। तीन लोग आपस में बहस करते हैं। एक शख्स कहता है कि मैं समझता हूँ कि क़यामत पहले ही वाक़ हो चुकी है, क्योंकि हम इन हालात में जी रहे हैं जो क़यामत के करीब होने की निशानियों से मुमासिलत रखते हैं। दूसरा शख्स कहता है, नहीं, क़यामत अभी नहीं आई, ये एक दिन है जिसका हमें इंतज़ार है। ये अल्लाह का वादा है और उसके वादे हमेशा पूरे होते हैं। तीसरा शख्स कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुरान का फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल यकीनी तौर पर हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। कुरान मजीद की ज़बान और बलागत इंसानी फ़हम से कहीं ज़्यादा पेचीदा और गहरी है। अल्लाह ताला ने फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल किया ताकि हमें याद दहानी कराई जा सके कि क़यामत का दिन एक ऐसी हकीकत है जो लाजमी तौर पर पेश आएगी, चाहे हम उसे समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। अल्लाह ताला का फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल एक गहरी हिकमत का हिस्सा है जो हमारी दुनियावी अकल से परे है। तो क्या क़यामत वाक़ई हो चुकी है या यह दिन अभी आने वाला है? शायद यह सवाल हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े असरारों में से एक रहेगा। मगर एक बात तय है, क़यामत की हकीकत वो है जो अल्लाह के इल्म में है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं, या शायद वो दिन हमारे तस्वुर से कहीं ज़्यादा करीब है? क़यामत के बारे में कुरान में इस्तेमाल होने वाले फ़ेल माज़ी के हवाले से कई उलमा ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए हैं। ये अक़वाल क़यामत के वाक़ होने के बारे में इस्लामी फ़िक्र की गहराइयों को ज़ाहिर करते हैं और इस बात की वजाहत करते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत के मुतालिक माज़ी के ज़माने का इस्तेमाल क्यों किया है। कुछ मारूफ़ उलमा के अक़वाल ये हैं। इमाम फ़खरुद्दीन अल तफ़सीरुल कबीर में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने क़यामत के ज़िक्र में फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि क़यामत का वक़ू उतना ही यकीनी और साबित है जितना माज़ी के वाक़यात।
فعل ماضی کا استعمال عربی زبان میں کسی واقعے کے حتمی اور یقینی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں فعل ماضی کا استعمال دراصل اس کے وقوع قطعیت اور لازمی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کا واقع ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے وہ واقعات پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ یہ انسانی ذہن کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظاہری میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو اس بات کا احساس ہو کہ قیامت کا وقوع حتمی ہے۔ فعل ماضی کا استعمال ایک ایسی زبان کی بلاغت ہے جو یقین دہانی اور قاطعیت کو مضبوط کرتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں بیان کرتے ہیں، قرآن میں قیامت کے ذکر کے وقت ماضی کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا وقوع یقینی اور ثابت ہے۔ یہ انسانی ذہن کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ دن گویا پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ علماء کا عمومی اتفاق اس بات پر ہے کہ قرآن میں فعل ماضی کا استعمال قیامت کی حقیقت، اس کے یقینی ہونے اور اس کے وقوع کی قاطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قرآن کی بلاغت کا ایک حصہ ہے تاکہ انسانوں کو قیامت کے دن کی اہمیت اور اس کی تیاری کا شعور دلایا جا سکے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سارے اشارے موجود ہیں جو اس دن کے قریب ہونے کی علامات کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان نشانیوں کا ذکر مختلف اسلامی کتب اور مفسرین کے اقوال میں بھی ملتا ہے۔ یہاں کچھ نشانیوں کا ذکر کریں گے جو موجودہ دور میں بہت واضح اور یقینی طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی یقینی نشانیاں جو موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہیں۔ غریب اور ناداروں کا بلند و بالا عمارتیں بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن غریب چرواہے لوگ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج ہم دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی قومیں اور افراد جو ماضی میں غریب اور نادار تھے، انہوں نے جدید ترین اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ خاص طور پر عرب ممالک جیسے دبئی، سعودی عرب اور قطر میں اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ یہ نشانی یقینی طور پر پوری ہو چکی ہے اور موجودہ دور میں ہمیں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ فحاشی اور بدکاری کا عام ہونا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب فحاشی ظاہر ہو جائے گی اور لوگ اس کا کھلم کھلا ارتکاب کریں گے تو ان پر طاعون اور ایسے امراض مسلط ہو جائیں گے جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی اور بدکاری عام ہو چکی ہے۔ لوگوں کے درمیان بے حیائی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مظاہرہ عام ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نئی اور نامعلوم بیماریوں کے پھیلاؤ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے HIV، ایڈز اور حالیہ کرونا وائرس کی وبا۔ یہ نشانی بھی یقینی طور پر پوری ہو چکی ہے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وقت سمٹ جائے گا، یعنی ایک سال ایک ماہ کی طرح، ایک ماہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح ہو جائے گا۔ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وقت کا احساس تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دن اور سال بہت تیزی سے گزرتے محسوس ہوتے ہیں۔ وقت کی یہ رفتار اس نشانی کی وضاحت کرتی ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ والدین کی نافرمانی اور رشتوں کا بگڑ جانا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ موجودہ دور میں والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بد سلوکی اور رشتہ داروں کے درمیان دوری ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ خاندانی رشتے اور تعلقات میں سرد مہری اور بے توجہی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ نشانی بھی ہمارے موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجارت اور سود کا عام ہو جانا۔ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ سود کو حلال سمجھنے لگیں گے اور تجارت کو عام کر دیں گے۔ آج کے زمانے میں سودی نظام اور تجارت کا عام ہونا ایک حقیقت ہے۔ بینکنگ سسٹم، فائنینشل انسٹیٹیوشنز اور کاروباری ادارے سود کو کاروبار کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔
معاشرتی نظام میں سود کی موجودگی اور اس کا پھیلاؤ ایک عام سی بات بن چکی ہے، جس سے یہ نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج کے دور میں بھی باوجود یہ کہ علم کے ذرائع عام ہیں، لیکن حقیقی اور خالص علم کی کمی اور جہالت کا بڑھتا ہوا رجحان واضح ہے۔ لوگوں میں دینی تعلیمات اور حقیقی اسلامی علم کی کمی ہے، جبکہ نام نہاد علم اور غلط فہمیوں کا بازار گرم ہے۔ یہ نشانیاں واضح طور پر ہمارے موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت کا دن بہت قریب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔